السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھ ناچیز کے قیام گاہ پر وقفہ بوقفہ اللہ کے نیک بندے، علماء کرام، پیران کرام، سادات کرام مجھ ناچیز کے مکان پر خیر و برکت دینے کے لیے، محبت دینے کے لیے آ جایا کرتے ہیں۔ آج میرے قیام گاہ پر بروڑا ضلع کے مشہور و معروف گاؤں، اس گاؤں کا نام ہے سامری، جو تعلقہ کرجن ہے۔ تو وہیں پر خانقاہ ہے، خانقاہ قادریہ چشتیہ۔ تو وہاں کے سجادہ نشین حضرت پیر طریقت، خادم قوم و ملت، ناصر مسلک امام اعظم حضرت پیر سید اصغر علی قادری اشرفی صاحب، جو الحمدللہ آپ اپنے موبائل کے اسکرین پر حضرت قبلہ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور دیدار سے مشرف ہو رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، حضرت قبلہ بھی اس علاقے کے بہت ہی مشہور و معروف شخصیتوں میں گنے جاتے ہیں، اور حضرت کی خانقاہ کا جہاں تک تعارف کا سوال ہے تو پورے گجرات کے عوام اہل سنت بخوبی جانتی ہے کہ گجرات میں ایک مشہور و معروف کیلنڈر شائع ہوتا ہے، خانقاہ اہل سنت کیلنڈر، جس میں حضرت قبلہ کی خانقاہ کا تعارف کرایا جاتا ہے، اور وہ خانقاہ اہل سنت کیلنڈر کی سرپرستی مجھ ناچیز کے ذمے ہے۔ الحمدللہ 2023 میں بھی ہزاروں کی تعداد میں یہ کیلنڈر شائع کیا جائے گا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اہل سنت و جماعت میں جو بھی خدمت کر رہے ہیں خلوصیت کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، کہ اگر ہم ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گے تو وہ خلوصیت کے ساتھ اور بلند ہمتی کے ساتھ دین کی خدمت کریں گے، عوام کی خدمت کریں گے۔ تو حضرت سے میں کہوں گا کہ آپ کی خانقاہ سے کیا خدمت عوام کی ہو رہی ہے، اہل سنت کی ہو رہی ہے، اور تمام سلاسل کی ہو رہی ہے، اور آپ اپنے مریدوں کو کیا تعلیمات دیتے ہیں، آپ مختصر اور جامع طریقے سے آپ لوگوں کو بتائیں حضرت۔ الحمدللہ ہمارے یہاں کالج میں آنا جانا رہتا ہے، اور مولانا حافظ یوسف صاحب کے پاس بھی ملاقات کے لیے کبھی کبھی ہم آتے ہیں۔ آج اسی غرض سے آئے کہ چلو ملاقات لے لیں، یہ محبت پیار کا انداز اور طریقہ ہے۔ الحمدللہ انہوں نے کہا بھائی 5-10 منٹ کے لیے تھوڑا سا، تو ہماری یہ خانقاہ سے لوگوں کو میسیج کیا جاتا ہے، ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، جو ہمارے کو ٹوٹا پھوٹا ہماری زبان میں، اور وہ بھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سب سے اچھی بات وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ کے دین کی طرف بلانا یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایک ذمہ داری دیتی ہے، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی ذمہ داری دیتی ہے، اگر یہ ذمہ داری ہر امت کا ایک ایک فرد اگر یہ نبھائے گا
انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سارے خرافات دور ہوتے نظر آئے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آج ہمارے اندر کمیاں دیکھو تو کتنی جہالت نظر آتی ہے. شادیوں میں دیکھو تو کیسے کیسے رواجات ہمارے سامنے ہیں. ہم بار بار ان کو سمجھایا جاتا ہے. ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ سارے نبیوں نے بکریاں کیوں چرائی، اونٹ کیوں نہ چرائیں، بھینسیں کیوں نہ چرائی، اور یہ چیز یعنی بکریاں چرائی؟ تو ہم نے کہا ہر نبی نے بکریاں اس لیے چرائی کہ بکریوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صفت رکھی. وہ صفت یہ ہے کہ بکری کو صبح سے شام تک چراتے رہو. لیکن جب شام کو اپنے گھر طرف بکری لوٹتی ہے اور پھر کھیت کے اندر، مزرعہ کے اندر وہ اگر ہرا بھرا چارہ دیکھتی ہے تو فوراً چھینڈا پاڑتی ہے، فوراً راستہ تلاش کرتی ہے اور اس میں جا کر کھانے کی کوشش کرتی ہے. اب وہ چرواہا کو بڑا غصہ آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نبیوں کو بکریاں چرانے کا حکم اس لیے دیا کہ امت بھی بکریوں جیسی ہے. ان کو بار بار سمجھاؤں گے لیکن وہ بھی پھر وہاں سے اٹھے گی اور وہ اپنے کام میں مصروف ہو جائے گی. تو ہمارا کام تو یہ ہے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، اور یہ خرافات جتنے محبت پیار سے لوگوں کے خرافات جو چل رہے ہیں، لوگوں کے اندر چل رہے ہیں، ان کو دور کرنا پیار محبت سے، یہ ہمارا کام ہے. اور یہ خانقاہی لائن سے الحمدللہ ہمارے باپ دادا سے یہ سلسلہ چلتا آیا ہے کہ بھئی مرید بنانا، صرف مرید بنانا مقصد نہیں ہے، ان مریدوں کو مراد اللہ کی طرف مائل کرنا ہے، اللہ کے دین کو پہنچانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. الحمدللہ یہ ہم جو کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو کیا اچھا اسی زبان میں، دیہات والی زبان میں ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلم الناس علی عقولہم، لوگوں سے ایسی باتیں کرو، لوگوں سے ایسی باتیں کریں کہ جو ان کے دل میں اتریں. کلم الناس، لوگوں سے باتیں کر، علی عقولہم، ان کے عقل کے مطابق، یعنی ان کی سمجھداری کے مطابق ایسی باتیں کرو تاکہ لوگ سمجھیں. تو بھئی ہم دیہاتی زبان میں بھی بات کرتے ہیں اور لوگوں کو تھوڑا سا ہنساتے بھی ہیں اور پھر مصطفیٰ کی محبت میں پھنساتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے. ماشاءاللہ. مجھے حضرت قبلہ کی ایک بات پہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یاد آ رہا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے. اسی حدیث مقدسہ کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت قبلہ الحمدللہ گجرات کے ایسے بچھڑے ہوئے گاؤں جہاں پر مبلغ کا جانا ایک مشکل کام ہے، الحمدللہ حضرت قبلہ وہاں پر پہنچتے ہیں اور ایسے لوگ جن کے پاس علم کی بو تک نہیں ہے. میرے دوستو، میرے عزیزو، شہر میں تقریر کر لینا، ہزاروں میں تقریر کر لینا بہت اچھی بات ہے، دین کا کام ہے، لیکن شہر میں بسنے والے لوگوں کو سمجھانا بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں، جن کو یہ نہیں معلوم کہ وضو کس طرح کیا جائے، پاکی ناپاکی کے مسائل کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، نماز کا کیا طریقہ، ان کو دینی سوجھ بوجھ نہیں ہے. ایسے علاقے میں حضرت قبلہ جاتے ہیں اور اپنے خطاب سے اور بالکل عام فہم زبان میں ان کی سمجھ کے مطابق آپ خطاب کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کی تقریر کا اثر بھی اس علاقے میں بہت ہے. دوسری بات میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اسی خانقاہ سے الحمدللہ ہر سال بہت اچھے پیمانے پر سموہ لگن کیا جاتا ہے، سموہ شادی کی جاتی ہے، اس لیے کہ حضرت قبلہ نے اپنے بیان میں کہا کہ آج مسلمانوں میں شادیوں میں اتنی خرافات ہیں اور سنت کے خلاف اتنی رسومات ہیں جو قابل ذکر نہیں ہے. تو اس رسم کو ختم کرنے کے لیے، ان خرافات کو ختم کرنے کے لیے حضرت قبلہ نے سموہ لگن کا بھی انتظام کیا ہے، جو الحمدللہ ہر سال قبلہ مجھے خصوصی دعوت دے کر اپنے پروگرام میں مجھے بلاتے ہیں، اور میں الحمدللہ بذات خود میں نے حضرت قبلہ کا پروگرام بھی دیکھا. ماشاءاللہ بڑا اچھا
انتظام رہتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ سب باتیں پہنچانا اس لیے ضروری ہے تاکہ لوگوں کو معلوم پڑے کہ آج بھی ایسی خانقاہیں ہیں جس سے لوگ واقف نہیں ہیں، لیکن ایک اللہ کی مخلوق بہت سے لوگ اس خانقاہ سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ حضرت قبلہ اگر کچھ اور اپنے خانقاہ کے بارے میں 2-3 بات ایسی پیش کر دیں اور اپنے خانقاہ کی طرف سے کچھ میسیج دیں، اس لیے کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ پوری دنیا کے لوگ دیکھیں گے۔ تو آپ اور کچھ 2 بات کہنا چاہیں تو کہیں، اور آخر میں اپنی خانقاہ کی طرف سے انسانیت کا، انسانوں کو اور تمام لوگوں کو اگر کچھ میسیج دینا چاہیں تو آپ آخری دے دیں۔ الحمدللہ آج بہت ضرورت ہے یہ خانقاہوں سے جو علم دین پھیلتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ خانقاہ والوں کا بڑا ہمارے اوپر احسان ہے۔ ہر احسان اتنا احسان ہے کہ اگر عالم علم سیکھ کر اگر جو مدرسے دارالعلوم سے باہر آئیں، لیکن جب تک اس کو خانقاہی رنگ نہیں چڑھے گا وہ عالم مکمل نہیں ہوگا۔ خانقاہ کا کام یہ ہے اس کو اللہ کے دین کی طرف مائل کرنا، یہ خاص ضروری ہے خانقاہی لائن سے۔ اور خانقاہی لائن سے الحمدللہ ہمارے یوسف حافظ مولانا یوسف صاحب بھی الحمدللہ بہت اپنے اعتبار سے کچھ کتابیں چھپوا کر گجراتی اردو وغیرہ کتابیں چھپوا کر لوگوں کو اللہ کا دین پھیلاتے ہیں۔ اور حکمت بھی ان کے پاس ہے کہ بہت سارے مریض آتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شفا دیتی ہے۔ الحمدللہ یہ بھی ہمارے سے ساری خانقاہوں والوں سے بڑا اچھا تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے لیے ان کے لیے ہم آخر میں دعا کریں گے، اللہ ان کو اور ترقی عطا فرمائے، اللہ ہمارے مسلمانوں میں سے جہالت کو دور فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی آفتیں بلاؤں سے مسلمانوں کی خاص حفاظت فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت قبلہ نے جہاں تک میری کتاب کا ذکر کیا تو میرے دوستو، میں حضرت نے کہا تو میں آپ کو پیش کر دوں۔ میں نے ایک کتاب شائع کی ہے، انفع الشواہد لمن یخرج الوہابیین عن المساجد۔ اس کتاب کے مصنف ہے حضرت محدث سرتی، علامہ وسیع احمد محدث سرتی۔ اس میں حضرت کا رسالہ ہے، اسی کے اندر میں نے محدث سرتی کی سوانح حیات بھی پیش کی ہے۔ اور ایک کتاب میں نے شائع کی ہے، تصوف کیا ہے۔ تصوف کیا ہے یہ کتاب میں نے ہندی میں شائع کی، گجراتی میں اور اردو میں۔ تیسری کتاب میں نے شائع کی ہے تعزیہ داری کے تعلق سے۔ چوتھی میں نے کتاب شائع کی ہے محفل استماع کے تعلق سے۔ اور الحمدللہ یہ چاروں کتاب شائع کرنے کے بعد یہ ہزاروں کی تعداد میں شائع کی ہے اور فی سبیل اللہ لوگوں میں تقسیم کی ہے۔ اور یہ کتاب شائع کرنے میں نہ کسی کا ڈونیشن لیا ہے، نہ چندہ، نہ امداد، بذات خود الحمدللہ میں نے اپنی ذاتی خرچ سے وقتاً بوقت ان کتابوں کو شائع کی۔ اور الحمدللہ میں 2012 سے پورے گجرات لیول پر ایک کیلنڈر شائع کرتا ہوں، خانقاہ اہل سنت کیلنڈر، جو گجراتی میں ہے، جس کی کوانٹٹی 15 سے 20 ہزار ہے۔ اور دوسرا کیلنڈر میرا ہے خانقاہ صابری کیلنڈر، جو سرکار صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس شریف کے موقع پر شائع کیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو بس کہنا صرف یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تم کرتے رہو، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے، کامیابی کوئی اور چیز نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔